اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون. سورہ فصلت آیت 7. وہ مشرکین جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے. ویل. یہ آیت یا یہ سورہ مکمل مکہ میں بعثت کے تقریباً ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی ہے. اس وقت ابھی زکوٰۃ کا حکم آیا نہیں تھا. اس کے باوجود یہاں پر فرمایا ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم نافذ نہیں ہوا، کیسے فرمایا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. اس کے لیے ایک مطلب ذہن نشین کر لیں کہ زکوٰۃ کی جو تعبیر ہے وہ اس مال کو کہتے ہیں جو انسان اپنے مال میں سے غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے دیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. تزکیہ ہے مال صاحب پاک کرنا. قرآن مجید میں لفظ زکوٰۃ ہر اس مال کے لیے استعمال ہوا ہے جو غریبوں کے لیے جو دیا جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. بعد میں مال کا کچھ حصہ کہ نصاب کے اوپر جو ہے، نصاب مکمل ہونے پر مال کا ایک حصہ دینے کا حکم نافذ ہوتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ، وہ بھی زکوٰۃ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کہا ہے. اور پھر آیہ خمس نازل ہوا. خمس بھی زکوٰۃ ہے، فطرہ بھی زکوٰۃ ہے، کفارات بھی جو دیے جاتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ ہے. آپ جو مستحب کام کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، ولیمے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب زکوٰۃ. یہ فقہی ابواب میں آ کر فقہاء نے احکام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے احکام کو مختلف ابواب میں تقسیم کیا. بعض کو زکوٰۃ ہی رہنے دیا نام، بعض کے لیے فطرہ نام رکھا، بعض کے لیے خمس نام رکھا، بعض کے لیے کفارہ نام رکھا. اس طرح فقہی ابواب میں تقسیم بندی میں ان کے عناوین مختلف مقرر ہوئے. لہٰذا آپ نہیں کہہ سکتے کہ خمس کے بارے میں صرف ایک آیت. تمام جو زکوٰۃ ہے، مال جو دینا ہوتا ہے. وہ جہنمیوں سے پوچھا گیا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے چلایا؟ وہ کہتے ہیں لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، غریبوں کو کھلاتے نہیں تھے. اطعام کہہ دو، ایطاء کہہ دو، انفاق کہہ دو. ومما رزقناہم ينفقون، انفاق کا لفظ بہت آیا ہے قرآن میں، جس طرح زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے، انفاق کا لفظ بھی آیا ہے، اطعام کا لفظ بھی آیا ہے. یہ سب جو ہے وہ اسی ہے، غریبوں کو مال دینے کے سلسلے میں. لہٰذا یہاں مکی آیات میں جب زکوٰۃ کا نام آتا ہے تو اس زکوٰۃ سے مراد وہ جو ہمارے اصطلاحی زکوٰۃ ہے فقہی ابواب میں وہ نہیں ہے، بلکہ
قرآنی اصطلاح کی زکوٰۃ ہے جو ہر مال پر اطلاق آتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا ثواب ہے۔ اجر غیر ممنون، ممنون کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک ختم نہ ہونے والے، ایمان اور عمل صالح والوں کو ایک اجر دیا جائے گا، وہ اجر جو ہے وہ دائمی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، اجر غیر مقطوع ہے۔ غیر ممنون کا مطلب غیر مقطوع، یہ سلسلہ دائماً جاری رہنے والا اجر ملتا ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ ایسا اجر ملتا ہے جس میں احسان جتانے کی کوئی نوبت نہیں آتی۔ احسان جتانا انسان کے لیے بہت اذیت ناک چیز ہوتی ہے۔ آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا، آپ کی تعلیمی اخراجات برداشت کیے اور آپ پڑھے لکھے بن گئے، باعزت آدمی بن گئے۔ کسی محفل میں جا کر کے اس نے کہا ابھی بڑے بنتے ہو میرے پیسوں سے پڑھ لکھ کر، کتنی اذیت ہوگی آپ کو؟ جی بہت کوف، تو بہت بڑی اذیت ہوگی۔ اور آپ تصور کریں گے کاش کہ اس آدمی نے مجھے 1 روپیہ نہ دیا ہوتا۔ جی جس خفت سے مجھے دوچار کیا ہے، میری شخصیت کو مجروح کیا ہے اس نے، دیکھو نا اس طرح کا جب جتانا ہوتا ہے اس سے سارے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے پیرائے میں بات کرنا، معاف کرو یہ میں کیوں نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں کہنا، وہ مغفرۃ، اگر وہ اصرار کرتا ہے اس کو معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے، اس مال دینے سے جس میں مال دینے کے بعد جتایا جائے، اذیت دی جائے، مجھے یتبعها اذی۔ اور حدیث میں حضرت علی سے روایت ہے، احیوا المعروف باماطتہ، نیکی کرو تو پھر اس کو بھول جاؤ، اماطہ نابود کرو، دریا میں ڈال دو، ختم کرو، ذہن میں نہ رکھو، یہ ہے نیکی کرنا، ذہن میں ہی نہ رکھو، تو جتانے کی نوبت تو بعد میں آتی ہے۔ فإن المنة تهدم الصنيعة، اس لیے جتانا نیکی کو منہدم نابود کر دیتا ہے، جتانا نیکی کو نابود کرتا ہے، نیکی نہ کرنے کے برابر ہوتا ہے بلکہ بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے بدتر ہو جاتا ہے، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ صدقہ دے کر بعد میں اذیت دینے سے کچھ نہ دینا، قول معروف خیر، بہتر ہے، یعنی نہ دینا بہتر ہے اس دینے سے۔ تو جنت میں جو نعمت ہوگی اس میں کسی کی طرف سے جتانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین، کہہ دیجئے کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور اس کے لیے مد مقابل قرار دیتے ہو، انداد مد مقابل قرار دیتے ہو، جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، وہی تو عالمین کا رب ہے، ذالک رب العالمین۔ کیا تم اس ذات کوئی معبودیت سے انکار کرتے ہو، زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ یہاں زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، دن جو ہے وہ
یہ جو 24 گھنٹہ ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے، یہ تو آسمان اور زمینوں کی خلقت سے پہلے کی بات ہے۔ زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے، کائنات وجود میں آنے کے بعد زمانہ وجود میں آ گیا ہے، اس کائنات وجود میں آنے سے پہلے زمانہ بھی نہیں تھا۔ آپ کو وہ حدیث سنائی ہے، کان اللہ ولم یکن کانا، اللہ اس وقت تھا جب کہ تھا بھی نہ تھا، فخلق الکون والمکان، پھر زمانہ بھی خلق کیا اور مکان بھی خلق کیا۔ یہ قبل از خلقت زمان کی بات ہے۔ یوم معنی لیتے ہیں 2 مرحلوں میں، زمین کو 2 مرحلوں میں خلق فرمایا۔ وہ 2 مرحلے کیا ہیں؟ اس کا یہ کہنا بہت بہتر ہے، ہم کو علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے سامنے تو خلق نہیں ہوا۔ کسی بتانے والا اگر بتائے جو عالم بالاسرار ہے تو ہم مانتے ہیں، ہم خود تو کچھ نہیں جانتے۔ زمین کو 2 مرحلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وہ 2 مرحلے کیا ہیں؟ ہمارے سامنے جو جدید تجربات ہیں اس کی روشنی میں 2 مرحلے سامنے آتے ضرور ہیں، لیکن کیا یہی 2 مرحلے مراد ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا مراد جو ہے وہ کوئی اور 2 دن ہے؟ یہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہ ہو گئی قرآن کے اس آیت کے بارے میں موقف۔ اس کے ساتھ ہم زمین کے سلسلے میں انسانوں نے جو کچھ سمجھ لیا ہے اس کا ذکر کر دیتے ہیں، قرآن کی تفسیر کی طرح نہیں، ایک معلومات کی طرح۔ اس سے بالمناسبہ اس جگہ 2 مرحلوں میں زمین جو ہے وہ موجودہ حالت میں آ گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں زمین سیال شکل پر تھی، جیسا کہ اس وقت بھی زمین کی صورت یہ ہے۔ اس وقت کہ زمین کا مرکز جو ہے وہ ایک آہنی مرکز ہے، اس کے بعد ایک سیال سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سیال ہے بہنے والی چیزیں۔ پھر اس کے بعد اوپر جو زمین کے جو سخت حصہ ہے وہ ہے۔ چنانچہ یہ جو لاوے پھٹتے ہیں تو پھر وہ سیال باہر آتا ہے اور بہنے لگتے ہیں، ہم کو نظر آتا ہے سیال ہے۔ اس ہمارے جو اوپر کا جو سخت حصہ ہے اس کے نیچے سیال ہے، اس کے نیچے مرکز میں آہنی حصہ ہے۔ آپ کو پہلے بتایا کہ زمین کے اوپر حیات نہیں تھی کسی زمانے میں، حیات بعد میں آ گئی، اور یہ بھی مسلم ہے حیات سے آتی ہے، تو پھر زمین میں حیات کہاں سے آ گئی؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ جوابات دیے گئے ہیں، وہ پہلے بتایا آپ کو۔ بہرحال زمین جو ہے وہ ایک آتشین کرہ تھا اور سیال تھا، اور اس کو ایک زمانے میں لوگ کہتے ہیں 2000 ملین سال لگے، کہتے ہیں اوپر کا حصہ منجمد ہونے کے لیے۔ اوپر کا حصہ منجمد ہو گیا اور پھر زمین موجودہ شکل میں آ گئی۔ فی یومین، 2 مرحلوں میں، پہلے مرحلے میں زمین سیال تھا اور دوسرے مرحلے میں زمین جو ہے وہ کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ جامد ہو گیا 2 دنوں میں۔ یہ آج کل کے معلومات کی بات ہے، ہم نہیں کہتے قرآن کا مراد یہی ہے، نہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر جو ہے اس پر کرنا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، اور اسی نے زمین میں اسی کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دی، اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک، اقوات، سامان خوراک مقرر کیا۔ وجعل فیہا رواسیَ من فوقہا، زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اس پہاڑ سے زمین میں ٹھہراؤ آ گیا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دی، میخ صریح ہے قرآن میں، میخ بنا دی۔ اور اس کو ہم تطبیق کر سکتے ہیں کہ اوپر کا حصہ جامد ہے، درمیان میں سیال ہے، اور مرکز بھی جامد ہے اور آہنی ہے۔ ان دونوں کو جوڑا کس نے؟ پہاڑوں نے۔ پہاڑ جس طرح آپ دیکھتے ہیں اوپر ہے، سطح زمین سے اوپر ہے، اسی طرح وہ زمین کی تہوں سے بھی نیچے جو مرکز تک ہے وہاں بھی ہے۔ یہ پہاڑ نیچے جو مرکزی حصہ ہے، آہنی حصہ، وہاں تک جو ہے وہ پہاڑ ہے، اور اوپر کا حصہ جامد اور مرکز جامد، درمیان میں سیال۔ یہ سیال حصے کو اور اوپر کے حصے کو اور مرکز کے حصے کو، دونوں کو جوڑنے کے لیے میخ لگا دی، میخ لگا کر، پہاڑوں کی میخ لگا کر کے اوپر کے جو جامد حصہ ہے اور مرکز کا جو جامد حصہ ہے ان دونوں کو جوڑ دیا۔ درمیان میں سیال حصہ ہے، سیال حصہ درمیان میں ہے۔ پہاڑ اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اوپر کا جو جامد حصہ ہے وہ سیال کے اوپر جو ہے ڈول جاتا ہے، یوں قرار نہ آتا۔ ہم نے زمین کو قرار بنا دیا، اس کو قرار، اور قرآن مجید میں ہے ان تمید بکم، تم کو لے کر کے ڈھول نہ جائیں۔ صریح ہے قرآن میں کہ ہم نے پہاڑ بنا دیا، میخیں بنا دی تاکہ ڈھول نہ جائیں اوپر سے۔ یہ ڈھولنے کا ان تمید بکم کا لفظ ہے وہ بتاتا ہے، اس سے جو یہ نظریہ نہیں ہے، اس کو نظریہ نہیں کہتے، سائنسی تھیوری نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے، یہ موقف ہے، یہ حقیقت، حقائق ہے۔ اس کے تحت ہم بات کر سکتے ہیں، حقائق کے تحت بات کر سکتے ہیں، تھیوری کے تحت جو ہے وہ قرآن کو تطبیق نہیں کر سکتے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس کے اوپر ہم نے پہاڑ بنا دیے۔ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات میں میخیں فرمائے، میخیں بنا دی۔ تیسری آیت میں کہا ان تمید بکم، ڈھول نہ جائیں تم، جی، زمین کو قرار آئے، استقرار آ جائے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اوپر سے پہاڑ بنا دیے۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین میں برکتیں رکھ دی، بارک فیہا۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس میں فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں جو قوت ہے، قوت لا یموت کہتے ہیں نا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ حاجت مندوں کے سواء للسائلین، حاجت مندوں کی حاجت کے بالکل برابر۔ یہاں بارک فیہا قابل توجہ ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھ دی۔ آپ کو پتہ ہے زمین جو ہے وہ ایک مہرباں ماں کی طرح ہے،
ایک محقق نے کتاب لکھی ہے عربی میں، اس میں زمین کو انہوں نے نام دیا ہے امنا الحنوا، مہرباں ماں۔ ہاں جی، واقعاً جو ہے وہ زمین میں بہت بڑی برکتیں ہیں۔ یہ مہرباں ماں جو ہے وہ گہوارے میں بچی کو رکھتی ہیں، اور یہ زمین ہمارے لیے گہوارہ بھی ہے، اور یہاں صرف ہماری ضرورت کی چیزیں نہیں فراہم کرتی زمین، ضرورت تو پھر ہم کو ایک جو گندم کافی ہے اس میں ہم کھا کھا کر کے زندہ رہ سکتے ہیں، ہمارے ذوق کی تسکین کا بھی سامان ہے، قسم قسم کے میوے، طرح طرح کے دانے۔ وہ بنی اسرائیل نے کہا تھا لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک اگر آپ کو یہاں مدرسے میں ہمیشہ دال کھلائی جائے آپ تنگ نہیں آئیں گے؟ ہاں جی، آپ میں حفاظ سے پوچھتا ہوں، اگر مدرسہ آپ کو ہمیشہ دال کھلائے آپ قرآن کی کس آیت سے احتجاج کریں گے؟ ہمارے حافظ بچے کہتے ہیں لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ سے احتجاج کریں گے، ایک کھانے پر صبر نہیں آتا، یہ بھی پتہ ہے جی۔ سامان فراہم کیا ہے اس بے صبر انسان کے لیے کہ وہ ہمیشہ ایک کھانا نہ کھائیں، مختلف کھانے کھائیں، ورنہ یہ انسان صرف من و سلویٰ کے اوپر جو ہے صبر نہیں کرتا، مختلف کھانے مانگتا ہے، اور اس طرح اس ذوق کی تسکین کا سامان بھی فراہم فرمایا۔ ایک فیاض خاک خلق فرمائی، یہ خاک اتنی فیاض ہے، طرح طرح کی چیزیں اگاتی ہیں جی۔ آپ کو بتایا ہے، ذہن میں رکھنا بھی چاہیے، یہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین کے اندر جو ہے وہ ہے 20 عناصر ہے، 20 عناصر جو رویدگی سے مربوط ہے، چیزوں کو اگانے کے لیے 20 عناصر کام کرتے ہیں۔ وہ 20 عناصر میں سے 10 عنصر ایک جگہ ہوتے ہیں تو پھر گندم اگتی ہے، دوسرا 10 سے جو اگتی ہے، تیسرے 10 سے وہ آم کا درخت اگتا ہے، چوتھے 10 سے یعنی یہ 10 اس 10 کے ساتھ اس 10 کا ایک ادھر، جس طرح آپ کی زبان میں 40 حروف ہیں، 40 حروف جوڑ کے بے شمار الفاظ نہیں بنتے یہ، بالکل اسی طرح یہ جو 20 عناصر ہے، یہ 20 عناصر جڑ کے مختلف بے شمار چیزیں اگتی ہیں، اور پھر زمین دانہ جب زمین میں جاتا ہے اور جڑیں پھیلتی ہیں تو ان جڑوں کو پتہ ہے کہ میں نے گندم اگانا ہے، گندم اگانے کے لیے کون سے 10 عناصر کھینچنا ہے جی۔ یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جڑیں ہیں، دانے سے جو جڑیں زمین میں پھیلتی ہیں، یہ زبردست سائنسداں ہیں جی۔ یہ انسان جو ہے وہ بڑے ترقی یافتہ اس میں اس کے شناخت نہیں کر سکتے اپنے تحقیقی اداروں میں، لیکن یہ جڑیں جو شناخت کر لیتی ہیں۔ ایک مہرباں خاک یہ اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی، ایک لطیف ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ایک سیال پانی اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا، اس پر سورج کی ایک حرارت ڈال دی، سبحان اللہ جی۔ جس نے پانی کو ہوا میں اٹھایا، اس حرارت نے پانی کو ہوا میں اٹھایا بخار کی شکل دے کر، اور پھر ہوا میں وہ اس کو بادل بنا دیا اور وہاں سے چلا دیا، سبحان اللہ۔ پانی کو آسمان میں اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کے ذریعے،
زمین پہ چلاتا ہے نہروں کے ذریعے، سبحان اللہ۔ اوپر بھی پانی چل رہا ہوتا ہے، نیچے بھی پانی چل رہا ہوتا ہے۔ اوپر بادلوں کی شکل میں پانی جو ہے وہ سمندر سے اٹھتا ہے، بخار اٹھتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں اوپر ٹھنڈے، اور پھر والذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ، اور خشک علاقوں کی طرف پانی اوپر سے چلاتا ہے اللہ تعالیٰ، جی، اور پھر اس کے بعد وہ پانی نیچے اترتا ہے، پھر نیچے سے چلا دیتا ہے۔ وہ پہاڑوں کے اوپر جو ہے برف جمع کر کے پانی کو ذخیرہ بنایا جاتا ہے۔ ہم کو ذخیرہ بنا کے ڈیم کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے، وہ پانی کو برف کی چوٹیوں پر جمع کر کے محفوظ کرتا ہے، جی، اور پھر تدریجاً ضرورت کے مطابق پانی نیچے گرتا رہتا ہے۔ اس قسم کا پانی جو ہے وہ فراہم کیا، چشمے جاری کیے۔ بہرحال یہ بارک فیہا کی تشریح، بارک فیہا، زمین کو بابرکت بنا دیا، بہت بابرکت ہے یہ زمین، عجیب غریب ہے یہ زمین، جس سے ہم خود بھی تو نکلے ہیں، اسی سے نکلے ہیں۔ ہمارے وجود کے اندر جو ہے جتنے عناصر ہم میں موجود ہیں وہ وہی عناصر ہیں جو زمین میں ہیں، جی، جتنے عناصر زمین میں ہیں اتنے عناصر ہمارے وجود میں ہیں۔ ہمارے وجود میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جو ادھر زمین میں نہ ہو، جی، ہم عرضی مخلوق ہیں، اور ارضیاتی جتنے بھی وہ ہیں وہ سب عناصر ہے، وہ سب ہمارے وجود کے اندر ہیں۔ ہم خود بھی عرضی ہیں، جی، زمین سے ہم نکلے ہیں، اور اسی سے ہم نکلے ہیں، اور اسی میں ہم جائیں گے، اور اسی سے ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔